کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایات دی ہیں تو وہ کیا واضح نہیں ہیں؟ اس کے باوجود اتنے فرقے کیوں ہیں؟ بالکل واضح ہے جی میں بات کمپلیٹ کر لوں تو جی جی ہمارے علماء میں پھر کیوں اختلاف ہے؟ ایک طرف وہ 22 نکات جب انہوں نے بنائے، انہوں نے کہا ایسے قوانین بنیں گے جو قرآن و حدیث پر مبنی ہوں گے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسے قوانین بن نہیں سکتے جن پہ سب علماء کا اتفاق ہو. اب دیکھیے فرض کریں 60%. میری گزارش سن لیں. جی قرآن و حدیث کے مطابق اور قرآن و سنت کے مطابق اگر آپ ایک مملکت کا نظام چلانا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. جو علماء اختلاف رکھتے ہیں ان کے اپنے اپنے مفادات ہیں، وہ اپنے اپنے فقہ کے اسیر ہیں، وہ اپنے اپنے ذاتی اور دنیاوی مفادات کے اسیر ہیں. اگر میں تو کسی بھی قیمت پہ یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں قرآن دیا ہے، جو ہمیں زندگی کا طریقہ سکھایا ہے، جو پیدائش سے لے کر موت تک کے معاملات کو سلجھانے کا اور اپنے احکامات کے تحت گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، اس میں کوئی اختلاف ہو سکتا ہے یا اس میں کوئی کمی ہے، میں تو کبھی بھی یہ نہیں مانوں گا. باقی جہاں تک بات رہے اختلاف کی، تو میں آپ کو ایک گزارش کروں کہ صحابہ کرام جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں وقت گزارا تھا اور ان سے براہ راست تعلیم حاصل کی تھی، ان کے درمیان بھی آپس میں اختلافات تھے. اقتدار کے اوپر بھی اختلافات تھے، معاملات کے اوپر بھی اختلافات تھے، اور مقدمات کے فیصلوں کے حوالے سے بھی ان کے اختلافات موجود تھے اور تاریخ کا حصہ ہیں. اب تو ہم 1500 سال آگے آ چکے ہیں. اب تو اختلافات کی خلیج اور زیادہ گہری ہو چکی ہے. اب صحابہ والا جذبہ اور صحابہ والا ایمان کہاں ہے؟ اب تو ہم ذاتی طور پہ آپ جن کو علماء کہہ رہے ہیں ان کی اکثریت علماء سو ہے، جن سے پناہ مانگی گئی ہے، جن کو جہنم کے آخری درجے میں اللہ بچائے کہ جا کر جلنا پڑے گا. اس لیے کہ وہ جو لوگ تھوڑے سے نفع پہ قرآن کی آیتیں بھیج دیتے ہیں، ان کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے بہت شدید قسم کا برتاؤ کرنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ علماء ہم کرتے ہیں زندگی کے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلانے کے لیے اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. اور جب وہ اتنا علم حاصل کر لیتا ہے کہ وہ اپنا نکاح پڑھا سکے اور اپنے گھر کے کسی فرد کی انتقال کی صورت میں اس کا جنازہ پڑھا سکے، تو وہ ہر مسلمان کو آنا چاہیے، اور جس کو یہ آتا ہے وہ عالم کہہ سکتے ہیں آپ. جی پراچا صاحب، گزارش یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ ایون صحابہ کے درمیان بھی اختلافات تھے، فیصلوں کے حوالے سے اختلافات تھے، معاملات کے حوالے سے اختلافات تھے. تو سر میری گزارش صرف یہی ہے کہ پھر خدائی پوزیشن کون سی ہے؟ جو خدا چاہتا ہے. دو صحابہ میں اگر اختلاف ہے تو دونوں صحیح تو نہیں ہو سکتے نا، ایک ہی صحیح ہوگا نا. اب اگر آپ کہہ رہے ہیں علماء جو ہیں، اکثر علماء وہ علماء سو ہیں. ویسے تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ اپنے فرقے کے جو علماء ہیں ان کو علماء حق کہتے ہیں، دوسرے فرقے کے جو علماء ہیں ان کو علماء سو کہتے ہیں. میرا یعنی کون برے سا علماء. فرقہ ہے؟ میں نے تو کسی فرقے کی نام نہیں ہے، اور جی نہ میں آپ کا کسی نہیں فرقے ہوگا. کے. تو سر جی آپ سنی ہیں کہ شیعہ ہیں؟ میں مسلمان ہوں. نہیں مطلب سنی، آپ سنی طریقے سے نماز میں پڑھتے ہیں شیعہ طریقے سے؟ میری گزارش سن لیں. جی میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو اپنے دل سے بہت قریب سمجھتا ہوں، اور میرا میں آنسر صحابہ. میری یو ناٹ آنسرنگ مائی کوسچن سر. آپ جی نماز شیعہ طریقے سے پڑھتے ہیں یا سنی طریقے سے پڑھتے ہیں؟ میں نماز 5 اور طریقوں سے بھی پڑھتا ہوں. میں نے وہابی طریقے سے بھی نماز پڑھی ہے، میں شیعہ طریقے سے ہاتھ چھوڑ کر بھی نماز پڑھتا ہوں، میں سنی طریقے سے ہاتھ باندھ کر بھی نماز پڑھتا ہوں، اور یہ تمام طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. یہ تمام ان کی سنتیں ہیں. اب اگر کسی صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور وہ اس پیغام کو لے کر تبلیغ کے لیے کسی علاقے میں چلا گیا، تو وہ اس علاقے میں اس چیز کی اس نے تبلیغ کی اور اس کو رائج کیا. اب کسی نے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو وہ جس علاقے میں وہ تبلیغ کے لیے گیا اور دین پھیلانے کے لیے گیا تو اس کو اس نے وہاں رائج کیا.
میں اس بات کو رائے جو لوگ مختلف طریقوں سے نماز پڑھتے ہیں وہ سب ٹھیک ہیں، کوئی آمین بالجہر کہتا ہے، کوئی آہستہ سے کہتا ہے، یہ سب اسلام کے طریقے ہیں۔ پراچا صاحب گزارش یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے، لیکن ایکچولی میں فرقہ ہوتا ہے ان کا، بھلے وہ مانے نہ مانے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں فرقہ وارانہ جو ہے جذبات کی شدت نہیں ہوتی جو باقی لوگوں میں ہوتی ہے، لیکن ہمارے ہاں حقیقت یہ ہے کہ شیعہ اور سنی کی ایک واضح تفریق موجود ہے۔ اس سے بڑھ کر آپ آئیں تو فقہ حنفی کی تفریق موجود ہے، اور غیر مقلد لوگ جو اہل حدیث کہلاتے ہیں ان کی تفریق موجود ہے۔ پھر حنفیوں میں دیوبندی اور بریلوی موجود ہیں۔ تو ہم جو ہے نا وی کی ناٹ وش اوے دیز ڈفرینسز۔ تو گزارش یہ ہے کہ جب آپ ایک اسلامک اسٹیٹ بنائیں گے نا، اس پہ اگر 60% علماء بھی متفق ہو جائیں تو 40% پھر بھی وہ ہوں گے جو کہیں گے کہ جناب یہ اسلامک سسٹم نہیں ہے۔ تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے؟ کیونکہ یہ کوئی ڈیموکریسی والا سسٹم نہیں ہے کہ جی ٹھیک ہے یہ تو ڈیوائن سسٹم ہے ہی نہیں، انہوں نے مان لیا، ٹھیک ہے اس میں ریفارم بھی ہو سکتی ہے، اس میں ایوولوشن بھی ہو سکتا ہے۔ اب اسلامک اسٹیٹ میں کیا دقت آتی ہے؟ آپ نے جیسے کہا کہ جی نان مسلمز کے رائٹس برابر ہوتے ہیں، جبکہ ہمارے مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو یہ چاہیے ہے، ان کے جو مکتوبات ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے، خاص طور پہ یہ مکتوب ہے 163، لیٹر نمبر 163، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ کافروں کی عزت کرنا جو ہے نا وہ اسلام کی توہین ہے، ان کو کتوں کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے، اور اسی لیے قرآن نے ان کو نجس کہا ہے، ناپاک کہا ہے۔ سر یہ وہ شخصیت ہیں جن کو علامہ اقبال نے بھی جن کی تعریف کی ہے، ان کے حق میں شعر کہے ہیں، اور ہماری ٹیکسٹ بکس میں ان کو ایک اسلامک ہیرو کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، اور ہمارے بہت عوام کی ایک اکثریت جو ہے وہ ان کو بہت آنر کرتی ہے، بڑا رسپیکٹ کرتی ہے۔ تو سر جب اس طرح شفیق کے صاحب کیا اختلافات ہوں گے نا، سر جب اس طرح کے اختلافات ہوں گے تو پھر آپ ایک اسلامک اسٹیٹ نہیں بنا سکتے جس پہ سب ایگری کرتے ہوں۔ جو ایگری نہیں کریں گے وہ کہیں گے یہ خدائی نظام نہیں ہے، جو ایگری کریں گے وہ کہیں گے یہ خدائی نظام ہے۔ آپ مجھے ایک بات کا جواب دیجئے، اب تک کی آپ کی جو زندگی ہے اس کو دیکھ لیجئے، اور جب سے یہ کائنات شروع ہوئی ہے اور اب تک آپ کے سامنے جو آیا ہے، کیا یہ سارا نظام ایسے ہی چل رہا ہے؟ پراچا مجھے صاحب ذرا جی پراچا صاحب یہ ایک الگ ڈبیٹ ہے، یہ اس ڈبیٹ کا لیے میرے خیال میں مناسب فورم نہیں ہے، وہ ایک ایتھیزم کی اور اس کی ڈبیٹ ہے، بالکل ڈیفرنٹ ڈبیٹ ہے۔ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جب ہم اسلامک اسٹیٹ بنانے کی بات کر رہے ہیں، اس میں اگر سب لوگ متفق نہیں ہیں تو جو متفق نہیں ہے وہ یہی کہیں گے کہ یہ انسانی نظام ہے، یہ خدا کا نظام نہیں ہے، یہ لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں خدا کا نظام کہہ کر۔ تو سر یہ ایک بہت ہی شدید ایک قسم کی ایک صورتحال بن جائے گی۔ یہ کوئی دنیاوی نظام کی بات نہیں ہے جس میں کوئی یہ نہیں کہتا جی آپ ایک مفروضے پہ بات کر رہے ہیں، پہلے آپ اس ملک میں اسلامی نظام کو تنافذ کیجئے نا، جس میں سر ہمیں پتا ہو کہ اسلامک نظام یہ ہے، آپ بنا کے ایک پبلش کر دیجئے، اس میں مطلب 50-60 نکات جو ہیں وہ آ جائیں کہ اسلامک نظام سے مراد یہ ہے۔ سر اس پہ اتفاق ہی نہیں ہے، نافذ کس کو کر دیں ہم؟ اتفاق کا کیا مطلب ہے؟ اتفاق تو دو بھائیوں میں بھی نہیں ہوتا۔ سر دو بھائیوں میں اگر اختلاف ہوتا ہے وہ دنیاوی معاملات میں ہوتا ہے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک نظام ہے، یہ خدائی نظام ہے، اس خدائی نظام کا بلو پرنٹ دیجئے، اس کو لکھ دیجئے۔ اس کا بلو پرنٹ 30 پاروں کے قرآن شریف میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے، بس۔ سر اس پہ پراچا صاحب اس کی بے شمار، پراچا صاحب اس طرح نہ کریں، اس پہ بے شمار اختلافات ہیں، ورنہ یہ فرقہ بندی نہ ہوتی اگر اختلافات نہ ہوتے، اس کی انٹرپریٹیشن مختلف ہیں۔ اور سنت پہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سر یہ کیسے کہہ رہے ہیں آپ نہیں ہے اختلاف؟ کیا شیعہ قرآن کو مانتے ہیں؟ کیا سنی قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں؟ پھر اختلاف کس بات پہ ہے؟ دیوبندیوں کی انٹرپریٹیشن کیا وہی ہے جو اہل حدیث کی ہے؟ کیا وہی ہے جو بریلویوں کی ہے، جو شیعوں کی ہے؟ اب کیسے کہہ رہے ہیں کہ اختلاف نہیں ہے؟
آپ مجھے بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جب جی خلفائے راشدین کا دور تھا، اس وقت کون شیعہ تھا اور کون دیوبندی تھا اور کون بریلوی تھا اور کون اہل حدیث تھا؟ اس وقت کیا تھا؟ مجھے اس بات کا جواب دیجئے. سر یہ ابھی تمام جو آپ نے فرقہ فرمایا، بندیاں ہیں، پراچا صاحب جو ابھی آپ نے تمام فرمایا، سر سن لیں میری بات، اب آپ نے جی ابھی جی جی فرمایا چند منٹ پہلے کہ صحابہ کے دور میں بھی اختلافات تھے اور علمی شیعہ نے اختلافات ابھی، کا جناب. سر میری بات سن لینا پلیز، لیٹ می فینش، اس کے بعد اب جتنا جی جی چاہیے بولیے. آپ نے خود مانا کہ صحابہ کے درمیان بھی اختلافات موجود تھے، وہ مختلف جی فیصلے کرتے تھے. تو سر ایک فیصلہ ہی اسلامی ہوگا نا، خدا کی احکامات کے مطابق ہوگا، دونوں تو نہیں ہو سکتے نا خدائی احکامات کے مطابق. اور یہ حضرت علی کا جو خلیفہ کے اوپر اختلاف ہوا تھا، وہ کیا اختلاف تھا؟ آپ نے خود اس کو مانا، اب آپ اس کا انکار کر رہے ہیں کہ نہیں اختلاف تھا ہی کوئی نہیں. اس طرح تو نہ کریں. میں قرآن کے اور سنت کے معاملات کے اختلاف کی بات کر رہا ہوں. اب آپ کسی قانون کی تعبیر میں جب آپ رائے دیتے ہیں اپنے علم کی بنیاد پہ، تو اس میں اختلاف تو ہو سکتا ہے، اور وہ علمی اختلاف ہوتا ہے. سر مجھے یہ بتائیے پراچا صاحب، علمی اور غیر علمی اختلاف میں فرق کیا ہوتا ہے؟ ایک بندہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ حرام ہے چیز، دوسرا کہتا ہے حلال ہے یہ چیز. وہ قرآن اور حدیث کی انڈرسٹینڈنگ کی بیسس پہ ہی کہتے ہیں نا. سر ابن ربیعہ امام مالک کے استاد تھے، ان کو پہلے عباسی خلیفہ نے اپنے پاس بلایا، وہ ان کے مشیر ہو گئے. جب وہ واپس گئے مدینہ تو اہل مدینہ نے پوچھا ان سے کہ آپ نے اہل عراق کو کیسا پایا؟ تو انہوں نے کہا جی مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ وہاں پہ کوئی اور نبی مبعوث ہوا، ہمارے ہاں کوئی اور نبی مبعوث ہوا. ان کے ہاں جو چیز حلال ہے وہ ہمارے ہاں حرام ہے، ہمارے ہاں جو حلال ہے وہ ان کے ہاں حرام ہے. اتنے اختلافات اس ارلی دور میں پیدا ہو گئے تھے، جو آج تو آپ نے خود مانا کہ آج تو بہت زیادہ اختلافات ہیں. آپ جب یہ اصرار کرتے ہیں کہ اسلامی نظام نافذ کر دو، تو بھائی اس اسلامک نظام کا کوئی بلو پرنٹ تو دے نا. آپ کر دیں یہ کام، ٹھیک ہے، 10 میں صفحے کا، اس کا 12 اہل صفحے نہیں کا. ہوں میں اس کا اہل نہیں ہوں اس بلیو پرنٹ تیار کرنے کا میں اہل نہیں ہوں. سر اس کے کون لیے اہل ہے؟ کون اس اہل ہے کے لیے بتائیے. اس کے لیے وہ لوگ اہل ہیں جو قرآن کا پورا علم رکھتے ہوں، حدیث کا پورا علم رکھتے ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف ہوں. سر ایسے لوگوں کے نام بتا دینا ہمیں، 10-12 لوگ تو آپ جانتے ہوں گے نا. وہ میں پھر کسی ملاقات میں آپ کو بتا سکوں گا. نہیں سر ابھی بتائیے. مثلا مفتی تقی عثمانی جو ہیں وہ اس آنر کے وہ ہیں، اہل ہیں. جی مفتی بالکل وہ منیب بھی ہیں. ہیں. آپ بیرسٹر ظفر اللہ خان کا نام بھی لے سکتے ہیں اس میں، اور اس میں جی ڈاکٹر انیس کا نام بھی لے سکتے ہیں. اس میں آپ پروفیسر طاہر القادری کا بھی نام لے سکتے ہیں، وہ بھی ایک عالم شخصیت ہیں. سر طاہر القادری صاحب کو تو ان کے اپنا جو فرقہ ہے بریلوی وہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یہ تو پادری طاہر الپادری ہیں، اس حد تک ان کی انسلٹ کرتے ہیں. تو وہ کس کے لیے قابل قبول ہوں گے؟ آپ قابل قبول کی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے بھی لوگوں کو اختلافات ہیں. جو اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق ہے، پوری کائنات اللہ نے بنائی ہے، پوری کائنات کو وہ پال رہا ہے. تو بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، پھر آپ ان کا کیا کر لیں گے؟ میں ان کی ایتھیسٹ کی بات نہیں کر رہا پراچا صاحب. سر میں جی گزارش یہ کر رہا ہوں کہ یعنی طاہر القادری صاحب بریلوی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے اپنے لوگ نہیں ان کو مانتے. اور مفتی تقی عثمانی کی آپ نے بات کی، ان کا جو انٹرسٹ فری بینکنگ کا ماڈل ہے، دیوبندی علماء نہیں اس کو مانتے. وہ کہتے ہیں ایسے یہ لفظوں کا ہیر پھیر ہے اور یہ ایکچولی سود ہی ہے جو انہوں نے بھی انٹروڈیوس کروایا ہے. تو سر پھر اس صورت میں اسلامی نظام کا بلو پرنٹ کون تیار کرے گا اور کتنے لوگ اس سے اتفاق کریں گے؟ پہلے یہ ہے آپ مجھے یہ کوشچن. بتائیے کہ وہ بلیو پرنٹ اگر تیار ہو جائے تو کیا آپ اس کو نافذ کروا لیں گے؟ سر آپ اس کو لائیے تو صحیح نا. میں شرط میں نہیں، کیسے آپ آپ اس کو، کے نفاذ کی بات تو کر لیجئے نا. آپ کا اسلامی قانون کہتا ہے کہ آپ پاکستان میں کوئی قانون قرآن و سنت کے منافی نہیں بنے گا اور نہیں رہے جی گا. آپ مجھے بتائیے آپ کا جو فوجداری اور دیوانی مقدمات کے لیے جو آپ کی تعزیرات پاکستان ہے، کیا وہ اسلامی ہے؟ سر گزارش، جس طریقے سے جیلوں میں قیدیوں کے ساتھ سلوک روا رکھا جاتا ہے، جس طریقے سے پولیس ایک ملزم سے بیہیو کرتی ہے، جس طریقے سے آپ کا عدالتی نظام چل رہا ہے، کیا یہ اسلامی ہے؟ یا اس کو آپ منصفانہ کہتے ہیں؟ اسلامی کو تو چھوڑیں آپ، کیا یہ انصاف پہ مبنی ہے؟ پراجا صاحب گزارش یہ ہے کہ اگر آپ اس کو منصفانہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ بے شمار دنیا کے ملک ہیں جہاں سے آپ سیکھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں
کہ ایک اسلامک نظام ہونا چاہیے. تو سر پاکستان کو بنے سر 75 سال ہو گئے ہیں. ہر وقت ہر علماء جو ہیں, ہر مولوی جو ہے وہ کہتا ہے جی اسلامک نظام نافذ کرنا چاہیے. تو وہ کیوں نہیں مل بیٹھتے, وہ کیوں نہیں اسلامک سسٹم کا ایک بلو پرنٹ بناتے؟ تو ان کو نہیں اندازہ کہ بھئی اس میں کیا دقتیں ہیں. اور اگر آپ سر جو پرزنرز کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں سلوک جو ہے اس کو منصفانہ بنانا چاہتے ہیں, تو بے شمار ملک ہیں جہاں پرزنرز کے ساتھ منصفانہ سلوک ہوتا ہے, ان سے بھی آپ سیکھ سکتے ہیں, کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ تو کس نے روکا ہے؟ میں تو یہی گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کے ملک کا جو نظام چل رہا ہے وہ انگریزوں سے وراثت میں ہمیں ملا ہے. ہم نے اس میں کوئی چیز تبدیل نہیں کیا. یہ جو ضیاء الحق صاحب نے لیتا پوتی والے حدود آرڈیننس اور حدود کے قوانین اور سود سے پاک معیشت اور پرافٹ اینڈ لاس شیئرنگ اور اس طرح کے ڈھکوسلے انٹروڈیوس کروائے تھے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے اور علماء کا منہ بند کرنے کے لیے, تو یہ سب چیز وہی تو چیزیں ہیں جو منافقت ہمارے ملک میں پچھلے 75 سال سے مسلط ہے. اسی کی وجہ ہے کہ آپ یہ سوال مجھ سے کر رہے ہیں. مجھ سے یہ سوال نہیں ہے. پراجا صاحب کیوں نہیں بنتے سر؟ گزارش سن لیں, کیوں نہیں بنتے؟ یہی تو مسئلہ ہے کہ ہمیں سوال پوچھنے کی عادت نہیں رہی, اسی وجہ سے لوگوں کو مس گائیڈ. لیکن جن سے کرنا چاہیے ان سے کریں, جو اس ملک کے معاملات کے ذمہ دار ہیں, جو اس ملک کے معاملات کو پس پشت رہ کے چلاتے ہیں اور سامنے آ کر چلاتے ہیں, اور جن کے گملوں میں سیاسی لیڈروں کو اگایا جاتا ہے, آپ ان سے پوچھئے نا. جی ان سے بھی پوچھیں گے, لیکن گزارش یہ ہے انٹلیکچوئلز کا بھی بڑا رول ہوتا ہے. تو آپ نے سر کہا کہ ضیاء الحق نے لیپا پوتی کی اور ڈھکوسلا کیا, منافقت کی, تو اتنے زیادہ علماء ان کے کیسے فین بن گئے تھے, ان کے مداح بن گئے تھے؟ جماعت اسلامی جو تھی وہ ان کی گود میں جا بیٹھی تھی, ان کے وزیر جو تھے جماعت اسلامی کے وہ ان کی کیبنٹ کا حصہ بن گئے تھے. تو سر اس وقت تو علماء بڑے خوش تھے کہ اسلامی انقلاب آ گیا ہے, اب وہ کہتے ہیں کہ وہ لیپا پوتی تھی. اسی طرح سے سر سوڈان, ضیاء الحق اسلام نظام مصطفیٰ کے نام پہ آیا تھا, وہ تو بلکہ 90 دن کے لیے آیا تھا کہ الیکشن ہو جائیں گے, اور اس کے بعد وہ بھٹو صاحب کے ساتھ مقدمہ بازی اور اس کو پھانسی چڑھانے کے بعد افغانستان کا جو تنازع شروع ہو گیا اور اس پہ ضیاء الحق کو اپنے اقتدار کو طول دینے کا موقع ملا, تو پھر اس نے اسلام کا ڈھکوسلا شروع کر دیا اور علماء کو مختلف عہدے دیے. اور میں نے خود دیکھا کہ مدارس کو روپے فراہم کیے گئے حکومت کی طرف سے, اور بے شمار مدارس اس دور میں کھلے. تو جب علماء کا ایک معاشی مسئلہ ایک حکمران کی وجہ سے حل ہو رہا تھا تو ظاہر ہے وہ اس کے حمایتی بن گئے. تو پراجا صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ علماء بھی اپنے پیٹ کے غلام ہیں, تو پھر سر دنیا دار لوگوں سے ہم کیا گلہ کریں کہ وہ لوگ جن کا اوڑھنا بچھونا قرآن و سنت ہے وہ بھی روٹی روزی کے مسائل میں ایک منافق کی سپورٹ کرتے رہے. اور سر اگر ضیاء الحق منافق تھا تو مجھے بتائیے کون سا پاکستان کا حکمران اسلام سے مخلص تھا؟ میرے خیال میں حکمرانوں کو ڈسکس اس لیے نہیں کرتا کہ پاکستان میں 40 سال تو فوجی لوگ حکمران رہے ہیں. سر وہ بھی لیڈر ہوتے ہیں نا, وہ بھی تو لیڈر ہوتے ہیں, ان کو لیڈر کیوں نہیں آپ کہتے؟ کس کے لیڈر ہوتے ہیں؟ زبردستی کا آیا ہوا, زبردستی کا اقتدار پہ بیٹھا ہوا بندہ لیڈر بن سکتا ہے؟ پراچا صاحب جب یہ زبردستی کے لوگ آتے ہیں ہمارے عوام مٹھائیاں بانٹتے ہیں. جب ایوب خان آیا تھا تو جشن منایا تھا, ہمارے بڑے بڑے انٹلیکچوئلز جو تھے ان کو تارے اتنی ٹیلی گرامز گئے تھے ایوب خان کو. گزارش سن لینا, جنہوں نے جشن منایا تھا, جو مٹھائیاں بانٹتے ہیں, یہ سوال ان سے کیجئے. گزارش سن لینا, آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے آدمی ہیں, آپ کی ہسٹری پہ نظر ہے, تو آپ سے نہیں پوچھیں گے تو کیا میں عوام گلی میں جا کے عوام سے پوچھوں؟ تو سر ہسٹری پہ اگر آپ کی نظر ہے تو آپ کو ان سوالوں کا جواب دینا چاہیے. اور یہ صفدر محمود انہوں نے لکھا کہ آج بڑا فیشنیبل ہو گیا ہے ایوب خان کو کنڈیم کرنا, ضیاء الحق کو کنڈیم کرنا, اور جب یہ لوگ برسر اقتدار آتے ہیں تو ہمارے عوام ہی مٹھائیاں بانٹتے ہیں, وہ خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں. جب ایوب خان آیا تھا تو ایک کالم نویس نے لکھا تھا, دیکھیں انڈیا والے کتنے بدقسمت ہیں کہ وہ جمہوریت کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں اور ہمارے ہاں کتنا ایک مسیحا آ گیا ہے. تو سر یہ ہمارا ایک ایکسپٹ کرنا چاہیے ہمیں کہ ہمارے ہی لوگ ان کی تعریفیں کرتے ہیں. جناب اس کالم نگار صاحب کو کوئی لفافہ ملا ہوگا نا, اس لیے سر اس نے یہ لکھا ہے. اب یہ آپ ان کی نیت پہ حملہ کر رہے ہیں. اگر لفافہ ملا ہوتا تو پھر باقی جو ہزاروں ٹیلی گرام, ان کو لاکھوں ٹیلی گرام گئے, وہ بھی لفافے والے تھے سارے کیا سر؟ دس از ناٹ فیئر. سر اس وقت کا کلائمیٹ آف اوپینین ایسا تھا کہ ہر 2 مہینے بعد, جیسے آپ نے کہا پرائم منسٹر بدلتے تھے,
تو جب ایوب خان آیا لوگوں کو لگا کہ مسیحا آ گیا ہے. تو اسی طرح سے جب بھٹو سے لوگ تنگ تھے, جب ضیاء الحق آیا تو لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی, مان لیں اس کو. ٹھیک ہے نا, میں نے تو انکار نہیں کیا کہ نہیں بانٹی ہیں, مجھے پتا ہے کہ لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی ہیں, لوگوں نے ڈھول کی تھاپ پہ رکھ کیا ہے, لیکن اس طرح کے لوگ ہر دور میں ہوتے ہیں اور ہر حکومت کے لیے ہوتے ہیں. آج اگر موجودہ وزیر اعظم صاحب ہٹ کے کوئی اور وزیر اعظم صاحب آ جائیں, نگران وزیر اعظم, تو کل اس کے لیے بھی لوگ مٹھائیاں لے کر بانٹ رہے ہوں گے. یہ تو مطلب یہ کوئی جواز تو نہیں ہے کسی اس بات کی, یہ ٹھیک ہے 25 کروڑ لوگوں میں اگر 50 لوگ نکل کے آ کے ایک دوسرے کے منہ میں مٹھائیاں ڈال رہے ہوں گے تو آپ ان کو عوام کہیں گے. پراچا صاحب گزارش یہ ہے کہ عوام کوئی ایکشن ایسا نہیں ہوتا جو 25 کروڑ کے 25 کروڑ کریں. جو لوگ 500,000 لوگ بھی جو مٹھائیاں بانٹتے ہیں نا, وہ باقی لوگوں کی بھی ریفلیکشن کر رہے ہوتے ہیں. مٹھائیاں نہیں کھانے کر والے رہے اس سے, ہوتے, سر یہی گزارش غلط سن لیں فہمی نا, ہے. سر گزارش جو سن لیں پلیز, سر میری گزارش سن لیں. جی ایوب جی خان جی کا جب مارشاء اللہ لگا اس وقت کے اخبارات اٹھا کے دیکھ لیجئے, جب ضیاء الحق کا مارشاء اللہ لگا اس وقت کے اخبارات اٹھا کے دیکھ لیجئے. ایک تو ہمیں عادت ہے ہم اپنی ہسٹری کو ہی ڈینائی کر دیتے ہیں. تو سر مانیں, فیکٹس کو ماننا چاہیے کہ ہمارے عوام کا مزاج ایسا ہی ہے. منافقت ہماری قوم کی رگوں میں رچی بسی ہوئی ہے, اسی کی جی وجہ سے ہم خوار ہیں, اسی کی جی وجہ سے پاکستان کی معیشت کا, سیاست کا, معاشرت کا, انتظامیہ کا یہ حال ہے کہ ہم آج بھیک مانگتے ہوئے دنیا میں رسوا ہو رہے ہیں. اسی منافقت کا شاخسانہ ہے جناب. جی اچھا سر, آپ نے مجھے پہلے بتایا تھا کہ خطبات بہاولپور جو ہے ڈاکٹر حمید اللہ کی جو کتاب ہے اس کو بھی آپ بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو آج میں دیکھ رہا تھا اس پہ تھوڑی سی میں نے ریسرچ کی, تو اس پہ ایک صاحب کا مجھے پتا چلا جنہوں نے اس پہ تنقید کی ہے اور ان کا تعلق مجلس احرار سے ہے. وہ ان کی ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے. اور وہ مسئلہ کیا تھا, اختلاف کا مسئلہ کیا تھا کہ حمید اللہ صاحب نے, جنہوں نے ساری عمر تقریباً پیرس میں گزاری, تو وہ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ عورت جو ہے نا وہ مردوں کی امامت کر سکتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ بالکل شریعت کے خلاف ہے اور شریعت کے مزاج کے خلاف ہے, پاکیزہ مزاج کے, شریعت کے لطیف اور پاکیزہ مزاج سے کوئی میل نہیں کھاتی یہ بات. تو سر آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ اب دیکھیے اتنے بڑے اسکالر ہیں حمید اللہ صاحب, ان سے بھی اختلاف کیا جا رہا ہے. تو جب آپ پوری اسلامک اسٹیٹ کا ایک نقشہ بنائیں گے, 8-10 صفحے کم از کم ہوں وہ, جیسے نان مسلمز کے رائٹس اس میں کیا ہوں گے, اکنامک سسٹم کیا ہوگا, جوڈیشل سسٹم کیا ہوگا. اب کہ ہمارے مودودی صاحب کہا کرتے تھے وکالت کا نظام نہیں ہو سکتا اسلامک اسٹیٹ میں, اب وکیلوں کا بھی ایک اسلامک, وہ جماعت اسلامی کا وہ ونگ ہے اسلامک وکلا کا. تو سر یہ بھی جی تو بدلتی رہتی ہے نا. فوٹوگرافی کو کہا گیا حرام ہے, اب کہتے ہیں جی فوٹوگرافی میں کوئی حرج نہیں ہے. تو سر کسی یہ وقت ایک, میں شکیل صاحب کسی وقت جی میں لاؤڈ سپیکر کو بھی حرام قرار دیا گیا تھا. اب جی کسی بھی مسجد میں, عام مسجد میں دن کی 5 نمازیں لاؤڈ سپیکر کے بغیر ادا نہیں کی جاتی. مجھے اس بات پہ بھی علماء سے اختلاف ہے. اب اس بات کا آپ کیا کہیں گے؟ میرے خیال میں صرف جمعے کا خطبہ اور عیدین کی نماز لاؤڈ سپیکر پہ ہونی چاہیے. ہمارے جو عام مولوی حضرات ہیں مسجدوں میں, عام میرے اپنے محلے کی مسجد میں 2 صفحے ہوتی ہیں ٹوٹل نمازیوں کی, اور مولوی صاحب بغیر لاؤڈ سپیکر کے نماز نہیں پڑھاتے. میرا اس بات پہ بھی اختلاف ہے. اب اس بات کو آپ کیا کہیں گے؟ آپ مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کی جو سوچ ہے وہ بہت ہی محدود ہے. علم حاصل تو کرنے سے نفرت ہے. ہماری حکومت کو بھی علم پھیلانے سے نفرت ہے. اس لیے ہمارے ملک میں 6 قسم کے نظام تعلیم رائج ہیں. آپ تو آپ کی باتوں سے پراجا صاحب مجھے وہ فیض کا شعر یاد آتا ہے کہ آج تک جو شہ تھی شیخ کے اکرام میں حرام, اب وہی دشمن دین راحت جاں ٹھہری ہے. شیخ جو ہے آپ کو پتا ہے نا, مولوی کو کہتے ہیں عربی میں. جی جی جی. اچھا سر, any concluding thoughts before we close the show? پاکستان کو اگر خوشحال ملک بنانا ہے تو ہمیں من حیث القوم منافقت چھوڑنا پڑے گی. ہم نام کے مسلمان اگر رہیں گے, ہمارے اعمال مسلمانوں والے نہیں ہوں گے, ہمارے معاملات مسلمانوں والے نہیں ہوں گے, ہماری ملازمت پہ, کاروبار پہ, کارخانوں میں اور جگہوں پہ اگر ہمارا طرز عمل ایک مسلمان کی طرح نہیں ہوگا تو ہم اسی طرح خوار ہوتے رہیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ
اگر نیتیں صاف ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں اور قرآن کی تعلیمات میں ہمارے تمام مسائل کا حل موجود ہے، اور اس کے لیے صحیح جید اللہ سے خوف رکھنے والے علماء کی ضرورت ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے علماء کی اکثریت جانتے بوجھتے ہوئے بھی موت کو یاد نہیں کرتی، اور اس کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینے کا ڈر نہیں ہے، اس لیے یہ مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ پراجا صاحب، میں ایک گزارش آپ سے جاتے جاتے کروں گا کہ آپ پلیز، آپ ماشاءاللہ کافی انفلوئنشل آدمی ہیں، آپ کی اپروچ بھی ہے، تو 10 20 50 علماء سے یہ کہیے، اسلامک اسکالر سے یہ کہیے کہ ایک اسلامک اسٹیٹ کا بلو پرنٹ ایک بنائیں اور اس کو بحث کے لیے عام کر دیں، تو اس سے بہت کلیئرٹی آئے گی، لوگوں کو پتا چلے گا کہ اسلامک اسٹیٹ ہوتی کیا ہے، اسلامک سسٹم کیا ہوتا ہے۔ سو تھینک یو ویری مچ، یو ہیو بین ویری جنرس ود یور ٹائم۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔